السلام علیکم عزیز وائس چینل پر خوش آمدید۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سلطان محمد الفاتح بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شہنشاہ فتوحات سلطان محمد الفاتح نامی ڈرامے کو دیکھنے کے بہت سارے زبردست قسم کے ریزنز پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ان ریزنز کو سننے کے بعد آپ یقیناً ڈرامہ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سلطان محمد الفاتح کے گزشتہ قسطوں میں جہاد کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ آپ یہ پہلی وجہ سمجھ لیجئے کہ گزشتہ قسطوں میں جہاد کو خوب ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور کسی قسم کی لگیر لپٹی رکھے بغیر اسے فرض قرار دیا گیا ہے، اور نوجوان، جوان اور بوڑھے ہر شخص پر برابر فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ اسے فتح کیا جا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا جا سکے اور اس میں شامل ہوا جا سکے۔ یہ ڈرامہ اس لحاظ سے کم از کم بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں سے 10 نمبر ضرور حاصل کرنے کے قابل ہے۔ دوسرے نمبر میں بہترین چیز واقعات کا تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ ڈرامے کی ہر قسط نئے قسط کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی واقعے کو لے کر کئی ساری قسطیں اسی پر گھمائی جا رہی ہے۔ کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی یہ دکھایا جا رہا ہے، کبھی وہ دکھایا جا رہا ہے، یعنی ایسا کہیں نہیں ہوا، بلکہ ہر قسط میں ایک قسم کے واقعات دکھائے گئے تو اگلی قسط میں دوسری قسط کے اوپر اس کے بعد تیسری قسم کے واقعات دکھائے گئے، سوائے شاہی توپ کے جو سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے، گرانے کے لیے بنوائی تھی۔ چونکہ وہ توپ سلطان محمد الفاتح کا بنیادی اور اہم ہتھیار تھا، لہٰذا اسے کئی قسطوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح شروع ہوا، کس طرح اس کے جو ماہرین تھے، جو اس کو تیار کرنے والے، ان کو کس طرح سلطان محمد الفاتح نے اپنے پاس لایا، اور پھر شاہی توپ کس طرح مرحلہ وار تیار ہوئی، کس طرح اس کا پہلا تجربہ کیا گیا، اور پھر کس طرح لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موضوع کو چند قسطوں میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پہلے سیزن میں کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ کسی موضوع کو چند قسطوں سے آگے نہیں بڑھایا گیا یا زیادہ نہیں کھینچا گیا۔ تیسری چیز، خواتین کرداروں کو مرکزی کردار کی بجائے سائڈ کردار کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، یعنی تمام واقعات مردوں کے گرد گھوم رہے ہیں، اور یہ کتنی شاندار چیز ہے۔ خواتین کا پردہ بھی برقرار ہے اور مناسب انداز میں ان کو کردار بھی دیا گیا ہے، یعنی ان کی موجودگی ہے بھی اور نہیں بھی، اور ڈرامے پر ان کی چھاپ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اگر آپ سلطان الفاتح کی تاریخ پڑھیں، خاص طور پر فکشن یعنی ناول کے صورت میں جو لوگوں نے لکھی ہے، تو آپ کو سلطان کی بیگمات، خاص طور پر گزشتہ سلطان یعنی سلطان الفاتح کے جو والد تھے، سلطان مراد کی بیوہ مارا خاتون، تو آپ کو دیو مالائی ہیروئز ٹائپ نظر آئے گی اور محسوس ہوگی، یعنی مارا خاتون دیواریں پلانکی نظر آئے گی، سلطان کے لیے جاسوسی کرتی پھرتی رہی ہے ایسا نظر آئے گا، اور یہ کہ دشمنوں کی گردنیں اڑاتی پھر رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ جبکہ یہاں اس ڈرامے میں حقیقت سے اس قدر کو قریب ترین دکھایا گیا ہے اور سب کچھ بہترین اور زبردست طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے اور بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے، اور اس وقت جب سلطان قسطنطنیہ کے محاذ پر ہے تو پوری قسط میں خواتین محل یا درنا وغیرہ کا کوئی ذکر شامل نہیں کیا گیا، یعنی دارالحکومت کا محل بھی نہیں دکھایا گیا، ورنہ باقی تاریخی ڈرامے خواتین محل قبیلے کو شامل رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آپ کم از کم مثال لینے چاہتے ہیں تو کلش عثمان کو لیجیے، اور اس سے پہلے دیرلی شتغل کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ فکشن یعنی ناولز کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جاندارلی خلیل پاشا یعنی سلطان محمد الفاتح کے جو وزیر اعظم تھے، اور سلطان محمد الفاتح سے پہلے ان کے والد مراد خان کے جو وزیر اعظم تھے، ان کو اگر آپ دیکھیں جاندارلی خلیل پاشا کو، تو یہ آپ کو زبردست قسم کا ویلن محسوس ہونے لگتے ہیں، اور یہ شخص اتنا برا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قسطنطین تھا، یعنی قسطنطنیہ میں جو عیسائیوں کا شہنشاہ تھا، اسے ایک جاہل، اجڑ اور گمار
شخص بلکہ زیادہ بہتر تو یہ کہنا چاہیے کہ نکما اور نالائق ترین شخص کے طور پر بتایا جاتا ہے ناولوں میں۔ مگر اس ڈرامے میں دونوں کرداروں کو ناپ تول کر بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ خاص طور پر خلیل پاشا کو تو مکمل طور پر غدار دکھایا جاتا ہے، یعنی فنکشن وغیرہ میں۔ مگر اس ڈرامے میں اب تک ایسا نہیں ہوا۔ کہیں کہیں اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے سلطان کی اجازت کے بغیر، مگر اس کو اتنا زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی میں اس نے غداری کی ہے، بلکہ اسے ایک غلطی قرار دے سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی غفلت تھی، مگر اسے غداری تک ابھی تک لے جایا نہیں گیا، اور ممکن ہے کہ آگے بھی نہ لے جایا جائے، لیکن جو کہ اس کا انجام ایک غدار کے طور پر ہوا ہے، لہٰذا عین ممکن ہے کہ وہ اب آگے چل کر ایک غداری کرے، اور وہ کیا غداری کرے گا ہم آپ کو ابھی تھوڑا سا آگے چل کر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز یہ رہی کہ ڈرامے کا ہر کردار مثبت ہو یا منفی، دونوں قسم کے کردار کتابوں سے مطالعے سے اور پڑھے لکھے تعلیمی یافتہ محسوس ہوتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں۔ یہ سیکھنے کی زبردست چیزیں ہیں، یعنی جب تک آپ مطالعہ نہیں کرتے آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ یہاں تک کہ قسطنطین یعنی قسطنطنیہ کا جو بادشاہ ہے وہ بھی کتابوں کا دل دادا نظر آتا ہے، کتابیں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کتابوں سے مقولے اور اقوال کوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے ایک زبردست قسم کا شخص دکھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ دشمن ہے تو اسے ہلکا بلکا دکھایا گیا ہے، نالائق دکھایا گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کو قسطنطنیہ کے دفاع کے لیے بالکل پاگل دکھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت میں ایسے ہی تھا، یعنی اس کو ایک بہترین قسم کا کردار بنا کر اس ڈرامے میں پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھنے کا قابل ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویلن کو ہیرو کے مقابلے میں لایا تو جاتا ہے، شروع میں اس کو بہت طاقتور بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو بیوقوفانہ قسم کے کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور ہیرو کو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوئے دکھا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، ہیرو بھی اپنا اچھا کام کر رہا ہے، یعنی سلطان محمد الفاتح، اور اس کے مقابلے میں جو ویلن ہے یعنی قسطنطین، وہ بھی اپنی طرف سے بہترین کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی زبردست چیز یعنی زبردست چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو سیکھنے کے کئی چیزیں ملتی ہے، اور آپ کو نئی نئی چیزیں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ دوسری اہم ترین چیز، ہر شخص کا کسی نہ کسی فن میں ماہر یا پھر ہنرمند ہونا۔ سلطان محمد الفاتح کو اپنی بیگم کے لیے ہیرے جواہرات جوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی وہ اس معاملے میں اور اس فن میں تات تھے، ماہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عثمانیوں میں جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید خان، تو وہ ایک بڑائی تھے، یعنی کارپینٹر تھے، اور بڑے ہی عالی درجے کے تھے، یہاں تک کہ ان کا بنایا ہوا کام، لکڑی کا کام، آج تک بھی ترکی میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بر صغیر میں مغل بادشاہ غالباً عالمگیر تھے، جو قرآن لکھ کر اور ٹوپیاں بنا کر اپنا خرچہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہنرمندوں کی کمی ہے، اور اگر وہ ہے تو بہت کم ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ دو نمبری بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی دو نمبری عروج پر ہے، یا پھر یہ کہ اگر ہنرمند موجود بھی ہے اور اچھے بھی ہے تو پھر عام لوگ ہنرمندوں کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ ہمارے معاشرے میں کمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔ بہرحال جہاں تک آنے والی قسط کی بات ہے تو کہانی دلچسپ ہو چکی ہے۔ شاہی توپ کی تباہی شاہی توپ کی تباہی اور اوربان استاد کی شہادت کے بعد، یعنی انجینئر کی شہادت کے بعد، اب اس کے دوبارہ تیاری تقریباً ناممکن ہے، اور اس کے لیے تو خوب وقت بھی چاہیے، اور یہاں میدان جنگ میں اتنا وقت میں اثر نہیں ہے اور یہاں میدانی جنگ میں اتنا وقت میسر نہیں ہے۔ اسی طرح نوتارس اپنی منصوبے میں کامیاب رہا ہے، اور اسے ایک بار پھر سے عہدے پر بحال بھی کر دیا جائے گا، اور اس نے ایک بہت بڑا بلاشبہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن آپ کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ سلطان کے ہاتھ ایک اہم شخص لگنے والا ہے، اور وہ اہم شخص کون ہے؟ وہ ہے دمیتریوس، یعنی قسطنطین کا بھائی دمیتریوس۔
دمیتریوس کی کہانی میں ایک اور موڑ آنے والا ہے، یہ پکڑا جائے گا اور تب اس سے حقیقت کا علم ہوگا کہ اس پر ہونے والا حملہ سلطان کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، اور پھر یہ کہ اس کی بیوی کو اس کے اپنے بھائی نے مروایا ہے، اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ اور ظاہر ایک حقیقت جاننے کے بعد وہ ایک بار پھر سلطان کا ساتھ دینے والا بن جائے گا اور سلطان کو یورانی آگ وغیرہ سے بھی باخبر کرے گا اور دیگر بہت سارے راز بھی فراہم کرے گا۔ ایک اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے، شاہی توپ تباہ ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ہی فتح قسطنطنیہ کا خواب بھی چکنا چور ہو چکے ہے۔ ایسے میں بھی سلطان پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اپنے درباریوں اور اپنے وزیروں کے کہنے کے باوجود بھی ضد کرے گا اور ہر صورت میں قسطنطنیہ فتح کر کے ہی واپس جانے کی بات کرے گا۔ تو ہم نے جیسے کہا کہ اب ہم آپ کو خلیل پاشا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ ایک اور غداری کر سکتے ہیں، تو ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب عین ممکن ہے کہ خلیل پاشا سلطان سے خفیہ رہ کر شہنشاہ سے مذاکرات کرے، یعنی عثمانی سلطنت کو بچانے کے لیے غداری کرے، اور ممکن ہے کہ یہ سب کچھ دمیتریوس کی مدد سے ہی ہوگا، یعنی پہلے دمیتریوس پکڑا جائے، پھر اسے خلیل پاشا فرار کروائے اور یوں مذاکرات ممکن ہو۔ اس طرح خلیل پاشا کی غداری بھی سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد کہانی پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ لیکن سلطان چونکہ پڑھا لکھا ہے، حساب کتاب کے بارے میں بہت زبردست معلومات رکھتا ہے، ماہر ہے، اس کے علاوہ علوم و فنون سے بھی خوب واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر ہدف کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ خشکی پر کشتیاں چلا کر فتح کا خواب سچ کر دکھائے گا، اور یوں خلیل پاشا فتح کے بعد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس ڈرامے کی ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ سلطان کی درست صورت دکھائی گئی ہے، اور سلطان کو غیر مسلم فاتحین سے متاثر نہیں دکھایا گیا، بلکہ وہ قرآن سے، حدیث سے اور جہاد سے، اس رنگ کی چیزوں سے متاثر دکھایا گیا ہے۔ جبکہ فنکشن اور ناول اور ہالی ووڈ کی جو ڈاکومنٹریز بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، یعنی غیر معیاری قسم جو ڈرامے بنائے گئے ہیں، ان میں سلطان کو غیر مسلم فاتحین سے متاثر ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، یعنی ایسی کوشش کی گئی ہے کہ سلطان محمد الفاتح جو ہے وہ کسی مسلمان سے یا جہاد سے متاثر نہیں تھے، اور وہ ایک غیر معیاری شخص تھے، اور دراصل وہ تو غیر مسلم فاتحین سے متاثر تھے، اور غیر مسلم فاتحین نے جو کارنامے سے سر انجام دیے ہیں وہ تو ان سے متاثر تھے اور ان جیسا بننا چاہتے تھے، یعنی اپنے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا جو خوشخبری ہے اس سے متعلق ان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ وہ تو غیر مسلموں کی طرح بننا چاہتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سلطان کی شخصیت پر بہت زبردست قسم کی بدنیتی کے طور پر ایک بہت بڑا دبا لگایا گیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جبکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور اب تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی ویڈیوز پر بات کریں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔